جائے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس وقت موجود نہیں تھا اور میں دیکھ نہیں پایا. مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے، آج 3 محرم ہے اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اس مجلس میں اگر میرا کوئی انداز، میرا کوئی طریقہ ایسا ہو جو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، اور کل آپ کسی سے مل کر کے مولانا کل کیا انداز پیش کیے ہیں، کیا بات پیش کیے ہیں، اور سامنے والا نہ رہے تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں کل کی مجلس میں نہیں تھا اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کیے. لیکن جو مسلسل رہتا ہے، مسلسل مجھے سن رہا ہے، اس سے آپ اگر یہ کہیں کہ مولانا نے پہلی محرم کو ماشاءاللہ کیا الفاظ استعمال کیے تھے، کیا مجلس پڑھی تھی، ارے ہاں الحمدللہ میں بھی موجود تھا، میں نے بھی دیکھا تھا. تو جو عمل بار بار دیکھا جائے وہ انسان کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے، حافظے میں بھی رہتا ہے، اور انسان اسے یاد بھی رکھتا ہے. قرآن کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے. رسول نے 23 برس سب کے سامنے نماز پڑھی. ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد پر. تھوڑی سی بیداری انشاءاللہ آپ محدود ہوں گے. 23 برس رسول اللہ نے نماز پڑھی، چھپ کر تو نہیں پڑھی. 40 برس چھپ کر پڑھی، 40 برس غار میں چھپ کر نماز پڑھی، 23 برس اوپن کھلے میدان میں نماز پڑھی. رسول نے بھی پڑھی، سب کو پڑھائی 23 برس تک. 23 برس میں ہر دن کتنے ٹائم نماز پڑھی جاتی ہے؟ یا علی 5 وقت. 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے. 5 وقت رسول اللہ نماز پڑھتے تھے نا بھائی. 5 وقت ہر دن 5 وقت رسول اللہ نماز پڑھتے تھے. 23 برس رسول اللہ نے نماز پڑھی. مکمل حیات پیغمبر ہے 63 برس. 63 برس کے بعد اللہ کا رسول دنیا سے چلا گیا. آج آپ یہ عالم دیکھ رہے ہیں کہ بعد رسول وہ عمل ایک نہیں رہا جو رسول نے دن میں 5 بار کیا. تو جب 5 بار کرنے والا عمل لوگوں کے درمیان میں ایک نہیں رہا تو اعلان ولایت علی ایک کیا رہے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہر انسان اپنے طریقے کو صحیح کہتا ہے. میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں وہ طریقہ رسول اللہ کا ہے. شیعوں کے پاس جاؤ، شیعوں سے پوچھو، شیعہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ یہ رسول اللہ کا. اہل سنت کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ کا. مسلک حنفیہ کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں یہ طریقہ رسول اللہ کا. ہر کوئی یہ کہتا ہے رسول اللہ کا طریقہ. تو اب مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا شیعوں کو طریقہ الگ بتایا، اہل سنت کو الگ بتایا؟ اللہ کے رسول نماز تو ایک ہی طریقے سے پڑھی نا، ایک ہی طریقے سے پڑھی. اب یہ بات الگ ہے لوگ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے. تو بجائے لڑنے کے ہم صحیح ہے ہم صحیح ہے کیوں نہ کانفرنس بلا کر یہ طے کیا جائے کہ آخر رسول اللہ نماز پڑھتے کیسے تھے؟ جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے سب متفق ہو کر ویسی نماز پڑھ لو جیسی رسول نماز پڑھتے تھے. سب اگر ویسی نماز پڑھنے لگے سب جنتی ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو 5 ٹائم جو عمر رسول اللہ نے کیا وہ ایک نہیں رہا. میری ایک ایک بات آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے ہے. آپ تفکر کیجئے، تدبر کیجئے کہ آخر عالم اسلام میں ہو کیا رہا ہے. آج اگر گھر میں چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ جھگڑے کی بنیاد یہ ہے اس بات کو ختم کیا جائے، بات ختم ہو گئی. ہوتے ہیں نا صلح صفائی، ہوتے ہیں نا مسئلے ختم، ہوتی ہے نا بات ختم. تو آخر عالم اسلام میں وہ کون سی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنے دے رہی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے فکر کس بات کے اوپر؟ کوئی تو ہے
جو مسلمانوں کا اتحاد نہیں چاہتا، کوئی تو طاقت لگی ہوئی ہے کہ جس دن مسلمان ایک ہو گئے دنیا سے ہمارا صفایا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں پھر پلٹ رہا ہوں اپنے منزل کی طرف۔ نزول قرآن، میں جو بات پیش کر رہا ہوں اسے سب سے معلوم کیجئے، دریافت کیجئے۔ آج جو یہ قرآن پایا جاتا ہے یہ اس ترتیب سے ترتیب دیا ہوا نہیں ہے جیسے قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا۔ ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں، ہر کوئی کسی بھی عالم سے، علم قرآن رکھنے والے سے، علم قرآن جاننے والے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ ترتیب ہے قرآن کی، ویسی قرآن اللہ کے رسول پر نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ الحمد سے شروع ہوا والناس پر ختم ہوا۔ اللہ کے رسول پر جو قرآن کا نزول شروع ہوا، پہلا سورہ سورہ الحمد نہیں تھا، پہلا سورہ سورہ اقرا باسم ربک الاعلی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پہلا سورہ جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا وہ الحمد کا نہیں تھا، پہلا سورہ تھا سورہ اقرا، جو قرآن کے 29ویں پارے میں پایا جاتا، 30ویں پارے میں پایا جاتا ہے۔ سورہ اقرا پہلا سورہ جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا۔ ترتیب دیکھی جائے برابر نہیں ہے۔ پھر پلٹ جائیے منزل کی طرف۔ قرآن کی ترتیب بھی بعد رسول ہے، جمع قرآن بھی بعد رسول ہے۔ ادھر کائنات کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی، میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، مولا کائنات نے اللہ کے رسول کو غسل دیا، مولا کائنات نے کفن پہنایا، مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو سپرد لحد کیا۔ تمام تاریخ متفق ہیں، تمام تاریخوں کا اجماع ہے۔ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیے تمام عالم اسلام کی، رسول نے غسل دیا، علی نے غسل دیا رسول کو، علی نے کفن پہنایا رسول کو، علی نے دفن کیا رسول کو، تمام کام رسول کے علی نے کیے، علی نے کیے۔ سب کہاں تھے؟ علی دفن رسول میں لگے ہوئے تھے، سب لوگ خلافت کا اہتمام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو سپرد لحد کیا، علی گھر میں آئے، اپنے شانوں سے ردا اتاری، اور ردا اتار کے کہتے ہیں تب تک اپنے شانوں پر ردا نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن کو مکمل جمع نہ کر لوں، اس وقت تک میں اپنے ایک بلند ترین صلوات علی محمد و آل محمد، جب تک قرآن جمع نہ کر لوں اس وقت تک میں اپنے شانوں پر ردا نہیں ڈالوں گا۔ مولا کائنات نے قرآن جمع کیا، پورے قرآن کو مکمل جمع کر کے نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، تمام تعویلات کے اعتبار سے، تمام اعتبار سے مولا کائنات نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کو لیا، آئے اس وقت کے خلیفہ کے سامنے اور آگے فرماتے ہیں لو میں قرآن جمع کر کے لایا ہوں، مکمل وہ قرآن جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا میں لے کر آیا ہوں، یہ قرآن لے لو۔ جواب یہ ملا، یا علی قرآن کی تو ضرورت ہے مگر آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے۔ یا علی قرآن کی تو ضرورت ہے